ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور کیا آیت الکرسی سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث پاک میں فضیلت ہے۔ تو آیت الکرسی تو نماز کے بعد پڑھ ہی لینی چاہیے، اور اس پر استقامت بڑا مشکل ملنا ہے، استقامت نہیں ملتی۔ یہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنا جو ہے نا، اس پر استقامت صدیقین کو ملتی ہے۔ صدیقین جو اولیاء کرام کی اعلیٰ قسم ہے، ولی کی بھی بہت بڑے، جو سب سے بڑا ولی ہو وہ صدیق، جیسے میرے مرشد غوث پاک یہ صدیق کے درجے پر تھے۔ رہی جاتی ہے، آپ خود جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں، پوچھنے والا بھی غور کر لیں، سننے والے بھی غور کر لیں، کیا استقامت کے ساتھ پانچوں ٹائم بلا ناغہ آیت الکرسی پڑھنے میں کامیابی مل رہی ہے؟ کبھی نہ کبھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اور مرتے ہی جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے جس کے نصیب۔ اللہ پاک ہمیں بے سبب بخش دے۔ اچھا، اب رائے کہ آیت الکرسی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یا نہ پڑھنا، تو یہ کہ جب بھی قراءت کرے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، پڑھنی چاہیے۔ تو یہ ایک اگرچہ سورت نہیں ہے لیکن یہ آیت ہے، تو اس کے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ نماز میں یہ ہے کہ نماز میں سورت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت جب پڑھیں دوسری ملائیں گے سورت، تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی رکوع پڑھیں گے، جیسے بیچ کا رکوع پڑھتے ہیں، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، یہاں مستحب نہیں ہے پڑھنا، لیکن بعض صورتوں میں پڑھنا مستحب ہے۔ اب وہ صورت یہ مفتی صاحب کو یاد ہوگا، پڑھنا وہ صورت پڑھنا جائز ہے، ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو، یعنی مستحب نہیں ہے، مطلب جی مستحب نہیں ہے، پڑھنا بسم جائز اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب صورت سے پہلے ہے۔ جی ہاں، لیکن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سورت سے پہلے بھی منع نہیں ہے۔ یعنی آیت سے شروع کیا درمیان میں سے کہیں سے تو بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ مستحب یہی، مستحب جو ہے وہ سورت سے پہلے ہے۔ بعض آیتوں سے پہلے ہے مستحب۔ اب وہ میں دیکھ کر عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اب وہ مجھے پورا وہ مسئلہ یاد نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں ایک بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور بیرون ملک کے مختلف ممالک میں جو ہمیں اطلاع ہے، بارسلونا اسپین، فیضان مدینہ USA، سری لنکا کولمبو، سیالکوٹ پنجاب، لیا پنجاب، مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر، جامعۃ المدینہ مزنگ لاہور، کنڈیارو سندھ، والٹن ٹاؤن لاہور، جامعۃ المدینہ نیپال گنج رائیونڈ لاہور، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، بھینس کالونی کراچی، دین گاہ پنجاب، جامعۃ المدینہ گجر خان، درۃ الحدیث شریف لاہور، جامعۃ المدینہ مال روڈ گلبرگ ٹاؤن لاہور، حافظ آباد پنجاب، ڈیرہ غازی خان پنجاب اور وہاڑی کی ہمیں اطلاع ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے بے شمار مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی۔ شیخ موسیٰ بن ماہین الصولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارے وقت میں سلطان الاولیاء یعنی ولیوں کے سردار اور سید العارفین اللہ پاک کی پہچان رکھنے والوں کے سردار ہیں۔ میں ایسے شخص کا ادب کیسے نہ کروں جس کا ادب آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔
تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، اور امیر اہل سنت ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، یعنی جو امیر اہل سنت کا مرید بنتا ہے وہ غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے۔ امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں، تو جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سن رہی ہیں تو وہ اسلامی بہنیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرمائیں تو آپ زنانہ الفاظ دہرائیں۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد کی اجازت کی ضرورت نہیں، ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کروا لیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ اپنے بچوں کے نام، عمر وغیرہ، ایڈریس وغیرہ بھیج دیجئے، تو آپ کے بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید کر لیا جائے گا۔ جو بھی مرید ہونا چاہے، طالب ہونا چاہے، اس نمبر پر اپنا نام وغیرہ بھیج سکتا ہے۔ جو کسی اور پیر کامل سے مرید ہے وہ بھی بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ امیر اہل سنت سے طالب ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے پیر صاحب کا فیضان بھی ملتا رہے گا، امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت جب فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آپ سے مرید اور طالب ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنا مرید اور طالب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں جناب غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا۔ یا اللہ پاک ہمیں قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھا مدینہ دور ہے نہ جانا ضرور ہے، مدینہ میٹھا مدینہ دور ہے نہ جانا ضرور ہے، مدینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا میرے آقا مجھے تیرے باپ میں بلا لو، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حجی پہ بلا، تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ اللہ پاپا کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، یا اللہ پاپا کو بخش دے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی،
ہے حسن و حسین بھی जन्नती जन्नती ہر زوج نبی जन्नती जन्नती ہے امیر معاویہ بھی जन्नती जन्नती اور ابو سفیان بھی जन्नती जन्नती ہر صحابی نبی जन्नती